سید حیدر عباس مولائی صاحب اب آپ کے سامنے فخر تشیع مبلغ اسلام شہنشاہ خطابت علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب زیب منبر ہیں۔ ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالا نہیں ہوتا، جتنے تک صحیح منبر پہ نہیں آتے، ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالا نہیں ہوتا، جہاں ہو نور ولایت وہ دل کبھی کالا نہیں ہوتا۔ ارے دیا ہے درس زمانے کو کلندر نے، جو ان بم بلاسٹوں سے ڈر جائے وہ کبھی علی والا نہیں ہوتا۔ قبل اس کے اعلان کروں بروز منگل مجلس اعزا ہے میرپور متھیلو، جس میں علامہ شرافت حسینی راکٹ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین کو مجلس میں شرکت کی اپیل ہے۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم و مغفور، ایک اچھا انسان، ایک اچھا باپ، ایک اچھا دوست، ایک اچھا مومن، ایک عزادار یعنی ڈاکٹر اقبال حسین رند کی سال ثواب کے لیے تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له اللہم صل علی محمد وآل محمد صلوات دیا کریں گے۔ سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا مختصر سورہ مگر پورے قرآن کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر پورے قرآن کو چند آیتوں میں دیکھنا ہو تو اسے سورہ والعصر کہا جاتا ہے۔ کلام اللہ کا ہے اور بندوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور بندوں اور اللہ کے درمیان جو ہستی ہے اس کے دل پر اترا ہے۔ لہٰذا میں ایک جملہ کہہ کر اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں، ہر زمانے میں نئے لگتے ہیں، ہر دور میں تازہ نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ آج ہم سے بات کر رہا ہے،
اور جب ہم اس قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے علی آج ہم سے بول رہے ہوں۔ بھائی ہم سب مل کر سورج کو دیکھتے ہیں کہ اب طلوع ہو گیا ہے، اب زوال کی طرف جا رہا ہے، اب غروب کی طرف جا رہا ہے۔ ہم اپنے یومیہ اوقات سورج کو دیکھ کر طے کرتے ہیں۔ ہم سب سورج کو دیکھ کر چلتے ہیں، سورج علی کو دیکھ کے چلتا ہے۔ یہ قرآن ہو یا علی کا کلام، میں تو ایک جملہ کئی جگہ کہہ چکا ہوں یا تکرار کر رہا ہوں، اگر نہج البلاغہ یعنی مولا علی کا کلام نہ ہوتا تو قرآن کی عملی تفسیر نہ ہوتی۔ قرآن کی عملی تفسیر کو علی کا کلام کہا جاتا ہے۔ اور ابھی تو میرے مولا کو 4 سال 4 مہینے اور 1 ہفتہ تو مولا کی ظاہری حکومت تھی نا، اس میں بھی 18 مہینے تو جنگ صفین میں چلے گئے جی، 3 مہینے جنگ جمل میں چلے گئے، 2 مہینے جنگ نہروان میں چلے گئے، تو وہ 4 سال میں بھی آدھا دور بھی نہیں رہا۔ یہ علی 1 سال بولے ہیں تو نہج البلاغہ بنی ہے۔ اور اگر میرے مولا علی کو کنویں میں نہ بولنا پڑتا، ہم سے بولنا ہوتا تو کیا ہوتا جو آج ہم محروم ہیں۔ میں ابھی ماہ مبارک رمضان میں پی ٹی وی پر، سرکاری ٹی وی چینل پر ماہ رمضان کے پروگراموں میں آپ نے دیکھا ہوگا تھا، تو وہاں بات آ گئی کہ قرآن کو جو ہمارے پاس ہے، جو ہمارے سنی شیعوں کے پاس ہے، اس قرآن کو جمع کس نے کیا، اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو ہم نے حضرت مولانا ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی میں بھی ایک بات کر کے اس سوال کا جواب وقفہ آ گیا تھا تو ہمیں ہمانگی ہو گئی۔ ہم نے کہا جی ایک ایسا جواب دیں جو کوئی الجھن والا نہ ہو، اس لیے کہ ہم رسانوں پہ الجھنیں بڑھانے نہیں جاتے ہیں، ہم الجھنیں ختم کرنے جاتے ہیں، اور یہ ممبر بھی نفرتیں پھیلانے کی جگہ نہیں ہے۔ اس وقت بھی مجلس میں برابر کی تعداد سنی بھائیوں کی بیٹھی ہے، اور پھر سندھ کا تو حسن ہی کچھ اور ہے، سندھ کا تو ہندو بھی مولائی ہے۔ میں خود مجلس پڑھتا ہوں، مولانا ایک ہندو بانی ہوتا ہے مجلس میں ہندو بانیوں کی طرف سے بھی مجلس پڑھتا ہوں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ جو ہے حضرات کی، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ مجلس کا تو حسن ہی کچھ اور ہے، نہ نماز میں اور نہ عزاداری میں کوئی جھگڑا ہے، عزاداری اور نماز میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ حسین کا ذکر اللہ کی بندگی بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا۔ میں دلیل دینے جا رہا ہوں، سرکار کی پشت پر جب حسین آ کر بیٹھے تو ذکر بڑھا یا کم ہوا؟ حسین کی یاد اللہ کی تسبیح بڑھاتی ہے۔ یہ میری مس مینجمنٹ ہے، یہ میرا عدم نظم و ضبط ہے، یہ میری تنظیم کا فقدان ہے کہ میں مجلس کو اور نماز کو ٹکرا دیتا ہوں۔ خفا تو نہیں ہو رہے مجھ سے آپ؟ اس وقت مؤذن ہمیں پکار رہا تھا اور ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، نہ حسین کا اللہ سے، ہم تو امام بارگاہ اور مسجد ساتھ بناتے ہیں، جو ساتھ ہوتا ہے اس میں جھگڑا نہیں ہوتا۔
مگر آپ نے یہ امام بارگاہ علیحدہ بنایا ہوا ہے، مسجد علیحدہ بنائی ہوئی ہے، مسجد میں مجلس آپ کیوں نہیں کرتے؟ سنی مدرسہ بناتا ہے، شیعہ بھی مدرسہ بناتا ہے، سنی مسجد بناتا ہے، شیعہ بھی مسجد بناتا ہے۔ شیعوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں جو امام بارگاہ بھی بناتے ہیں۔ ایک ہال بن گیا، مائک وہاں بھی لگا ہوا ہے، ممبر وہاں بھی ہے جی، RCC کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، تو اسی میں مجلس بھی کریں، اسی میں نماز بھی کریں۔ کیوں ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ علیحدہ بنائے؟ مینجمنٹ ایک ہی ہوتی ہے، تنظیم، جماعت، ٹرسٹ، انجمن ایک ہی ہوتی ہے جی، یہ علیحدہ سے آپ نے کیوں بنایا ہوا ہے؟ کل قیامت میں اگر ہندوؤں نے شکایت کی نا، یہودیوں نے شکایت کی، عیسائیوں نے اللہ سے شکایت کی کہ ہم مسجد گئے تھے اسلام سمجھنے کے لیے، مسلمان تو مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا۔ کوئی جواب نہیں دے سکے گا مگر آپ جواب دیں گے کہ ہم نے مسجد کے برابر میں امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، شاعر کہتا ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں ہے۔ پہلے انہیں حسین کی محبت سے آشنا کر دو، جب حسین کی محبت سے اور امام کی مودت سے یہ آشنا ہو جائیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ حسین کے سجدے پر رونے والے سجدہ نہ کریں، اللہ کی عبادت نہ کریں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ نظام اس سے بہتر نظام نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے نہیں پتا، مگر میں اور ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ اس دروازے کے رنگ ہی کچھ اور ہے، اس گھرانے کا ڈھنگ ہی کچھ اور ہے۔ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں یعنی اہل بیت کے دروازے پر، یہ زمانے کو موڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، موڑ کر دیکھتے ہیں، حالات کو اپنے حق اچھا کیا یہاں طے ہوا ہے کہ ایک ہی دوست نعرہ لگائے گا؟ دقت ہوا ہماری؟ والعصر قسم ہے عصر مصطفیٰ، قسم ہے مصطفیٰ کے زمانے کی، اللہ نبی کے زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ زمانہ بھی مصطفیٰ کا ہے، 40 سال کا نہیں، 23 برس کا نہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے ہیں، میں تو ان پر رحم کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے، نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی۔ ورنہ کوئی علی سے پوچھے نبی کب سے ہے، کوئی بی بی خدیجہ سے پوچھے کہ نبی کب سے ہے، نبی 40 سال کی عمر میں نبی نہیں ہوئے۔ یہ انسان کی پرانی کمزوری ہے کہ اپنا عیب کسی اور پہ ڈالتا ہے۔ تم کہیں گم تھے، تم کہیں ناپید تھے، کہیں تم بھٹکے بیٹھے تھے، روزانہ اپنے ہاتھوں کا بت بناتے تھے، اور پھر جب ضرورت پڑتی تھی تو اسی کو کھا لیتے تھے۔ تو یہ تم کہیں گم تھے، نبی کہیں نہیں تھے۔ نبی تو کب سے نبی تھے اس کا مجھے تو اندازہ نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کنتو نبیًا وآدم بین الماء والتین، میں نبی تھا۔ اب یہ نبی تھا کا جملہ جب بولا ہے جب زمانہ نہیں تھا، میں نبی تھا اور آدم ابھی آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ بھائی تھکے ہوئے نہیں ہیں تو جملہ کہوں، ایک آیت آپ سب کو یاد ہے،
قرآن کی بہت ساری آیات ہم سب کو یاد ہیں، ایک مشہور ترین آیت پڑھ رہا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اللہ اور اللہ کے ملائکہ نبی پہ صلوات بھیجتے ہیں، تم بھی نبی پہ صلوات بھیجو اور سلام بھیجو۔ جی نبی پر صلوات، ہمارے نبی نبی ہیں یا رسول ہیں؟ ہمارے نبی رسول ہیں یا امام ہیں؟ اللہ نے کیوں نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول؟ اللہ نے کیوں نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد؟ کیوں کہا نبی؟ اس لیے کہ رسول اعلان رسالت کے بعد پہچانے جائیں گے، محمد کو جب پہچانا جائے گا جب دنیا میں آئیں گے۔ بھئی جب نام رکھا جائے گا نا، حضرت عیسیٰ بھی محمد کے نام سے نہیں پہچانتے، عیسیٰ بھی کہتے ہیں کہ میں احمد کے نام سے پہچانتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ تو حضرت عیسیٰ بھی احمد کو پہچانتے ہیں، محمد کو نہیں پہچانتے۔ سرکار فرماتے ہیں سُمِّیَ فِي السَّمَاءِ احمد وَفِي الْأَرْضِينِ محمد، مجھے آسمانوں پر احمد کہا جاتا ہے، زمین پر محمد کہا جاتا ہے۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ سرکار کو اگر محمد کہہ کر اللہ نے صلوات بھیجی ہوتی، رسول کہہ کر صلوات بھیجی ہوتی، تو زمانے کی قید لگ جاتی کہ کب سے ان پر صلوات شروع ہوئی ہے، کب سے ان پر درود شروع ہوا ہے۔ اللہ نے نبی کہا ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کچھ نہیں تھا۔ صلوات وہاں سے، صلوات کا سلسلہ اس زمانے سے ہے جب سے یہ نبی ہے۔ 23 برس نہیں، 40 برس نہیں، نبی کی مکمل زندگی کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ ایک ایک لمحہ اس قابل ہے کہ اللہ اس کی قسم کھائے۔ مسجد میں قدم رکھتے تھے تو پہلا سیدھا پیر رکھتے تھے یا الٹا؟ باہر آتے تھے تو الٹا رکھتے تھے یا سیدھا؟ جی سرکار کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہوا ہے جسے سنت کہا جاتا ہے۔ یہ لمحات مصطفیٰ نہیں ہے، سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ سب مسلمانوں کے ذہنوں کے اوپر حاکم ہے، ایسا ہی ہے۔ سرکار کی زندگی مکمل اللہ کی نظارت میں، قسم کھا رہا ہے ذات کردگار، قسم ہے عصر مصطفیٰ کی، ہمیں مسئلہ بھی عصر مصطفیٰ سے ہی حل ہوگا۔ ہم سب سنی شیعوں کو ایک ہی آواز لگانی چاہیے کہ ہمیں عصر مصطفیٰ چاہیے، ہمیں نبی کی زندگی چاہیے۔ اگر عصر مصطفیٰ مل جائے تو پھر ہمیں کچھ اور چاہیے بھی نہیں۔ علامہ ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال ہمارے جو مصور پاکستان ہیں، قائد اعظم، ان سب کی اگر سیرت کی طرف جائیں تو یہ پلٹاتے ہیں میں عصر مصطفیٰ کی طرف۔ خود قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ اچھا اگر سنی ہوتے نا تو دھڑاک سے جواب دے دیتے ہیں۔ بڑے فخر سے کہا تھا نا مشرف صاحب نے، میں سنی سید ہوں۔ تو سنی کہنے میں تو کسی کو پریشانی نہیں ہے۔ میں تو اس ممبر سے ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں، دو لوگوں کو تو مولا علی کا نام لینا بھی نہیں چاہیے۔ دو لوگوں کو علی علی نہیں پکارنا چاہیے، ایک بزدل کو، ایک کنجوس کو۔ کنجوس کا کیا کام؟ کنجوس کا کیا کام ہے مولا علی کا نعرہ لگانے سے؟ یہ کیسا علی والا ہے جس سے پیسہ نہیں نکلتا؟ یہ کیسا علی والا ہے جو مجلس نہیں کرتا؟ یہ کیسا مولا والا ہے اس کے شہر میں بیوائیں اور یتیم رہتے ہیں، ان کے لیے راشن کا انتظام نہیں کرتا؟ یہ کیسا علی والا ہے علی کے چاہنے والے بچے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے پڑھ نہیں رہے، اور یہ علی کے چاہنے والے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا رہا، اور کہہ رہا جی میں مولا کا ماننے والا ہوں۔ ایک کنجوس کو علی علی نہیں کہنا چاہیے، اور ایک بزدل کو علی علی نہیں کہنا چاہیے۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے ہم نے بڑے سنی دیکھے ہیں جو شیعہ ہو گئے ہیں، مگر کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میں نے بہت شیعہ دیکھے ہیں جو سنی ہوئے ہیں۔
کہنے لگے مولانا آپ نے کہاں دیکھ لیے شیعہ سنی ہوتے ہوئے؟ میں نے کہا یہ ہمارے 17ویں گریڈ کے افسران، یہ ہمارے 21ویں گریڈ کے افسران، یہ ہمارے سیاستدان، یہ ہمارے سیاستدان، یہ ہمارے وڈیرے، یہ ہمارے پیسے والے زمیندار لوگ جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور آہستہ کان میں کہتے ہیں مر جاؤں تو شیعوں والا غسل دینا۔ یہ جب چاہتے ہیں سنی ہو جاتے ہیں۔ تمہیں شرمندگی ہے کیا مولا کا نام لینے میں؟ سینہ چوڑا کر کے کہو کہ ہم شیعہ ہیں۔ مجھے وہ سیاستدان بڑے اچھے لگتے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں کہ جو کیوں چھپائیں بھائی، کیوں چھپائیں؟ زمانہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا، آج تو ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ پنجاب اسمبلی میں جس شخص نے علیہ السلام کے بارے میں قرارداد پیش کی ہے، یہ تو اللہ کا مکر ہے جو اب چلا ہے۔ تم ابھی اور کھل کے سامنے آؤ گے، نقابیں اتریں گی، نقابیں اتریں گی، ابھی اور سامنے آئے گا کہ علی کا بغضی کون ہے، اہل بیت کے بغضی کون ہے۔ یہ تمہارے بڑے علیہ السلام لکھتے ہیں اور انہیں تمہارے سلام کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو بھی اہل بیت کے گھرانے کے افراد کے نام لکھے جائیں گے، ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں لکھا جائے گا۔ تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں سنی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سنیوں کو اتنا بیدار کریں گے کہ سنی شیعوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ منو مٹی کے نیچے خیرپور میں دبا ہوا ہے۔ الحمدللہ سنی شیعہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہم سب ساتھ ہیں جی، اور بات بہت آگے جا چکی ہے۔ ان کا رہا بچا منہ کالا تھا، وہ بھی اور رہ جا رہا ہے۔ تمہارے علیہ السلام نہیں لکھا جائے گا، تم ابھی اسی الجھن میں ہو۔ میں ٹی وی چینل پہ اکثر حاضر رہتا ہوں آپ کی خدمت میں، کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا وقار بڑھاؤں، تشیع کی اچھی تصویر پیش کریں، شیعت کی اچھی ترجمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دعویٰ نہیں ہے۔ غلطی کوتاہی قصدن نہیں ہوتی، ہو بھی سکتی ہے، مگر قصدن کوئی غلطی نہیں کرتے، قصدن جان بوجھ کر کچھ نہیں کرتے۔ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اگر کبھی مجھ سے بات بن نہیں پائے تو میں پروگرام چھوڑ سکتا ہوں، مگر آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ اللہ ہمیں فقیروں میں رکھے، فقیروں کی اولاد ہیں، اور اللہ ہمیں ہمیشہ فقیر رکھے۔ فقیر اسے نہیں کہتے جو مانگتا ہو، ویسے آج فقیر مل نہیں رہے، آپ کو کوئی فقیر ملے تو مجھے ملوائیے گا۔ مانگنے والے فقیر نہیں ہوتے، یہ تو ذلیل ہوتے ہیں۔ مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا، دینے والا فقیر ہوتا ہے، جو اعتماد دیتا ہو، جو اپنے مولا پہ توکل دیتا ہو، جو دروازہ چھوڑ کر نہ جاتا ہو۔ میں اور آپ تو اگر یہ کہہ دیں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں اگر یہ کہہ دوں کہ میں اہل بیت کے دروازے کا کتا ہوں، تو آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں مجھے اس دعوے پر بھی توبہ کرنا پڑے گی، اس لیے کہ دعویٰ بہت بڑا ہے، دلیل نہیں ہے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ جو کتا ہے نا، کتا، یہ مالک ٹکڑا ڈالے تب بھی دروازے پر رہتا ہے، اور ٹکڑا نہ ڈالے تب بھی دروازہ چھوڑ کے کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتا۔ یہ جانور جانتا ہے کہ وفاداری کیا ہوتی ہے، یہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ کب اہل بیت نے ہمیں ٹکڑا نہیں ڈالا جو ہم چھوڑ کر جائیں؟ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، دور دور سے لوگ تشریف فرما ہیں، حتیٰ رحیم یار خان کے میرے عزیز آئے ہوئے مجلس سننے، ڈیرہ غازی خان سے میرے دوست آئے ہوئے مجلس سننے، 2-2 گھنٹے کے فاصلے سے ڈرائیونگ کر کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں،
اور اس شہر کے تو تمام شخصیات موجود ہیں، اطراف کی تمام شخصیات موجود ہیں۔ میں سب کی ترجمانی کرتے ہوئے مولا کی خدمت میں جملہ کہہ رہا ہوں، مولا ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے آپ نے 7 دن سے زیادہ آزمایا ہو۔ مجھے مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، ان کریموں کے پاس خزانہ بہت ہے۔ مجھے مانگنا آنا چاہیے، کیسے مانگا جاتا ہے، اور کر رہے ہیں آپ۔ لہٰذا یہ جو ابھی بات ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ایک شخص نے بی بی کے حوالے سے بات کی، تو ہمارا مسئلہ تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ اہل بیت کے مناقب اور فضائل کے دفاع کا مسئلہ شیعوں کا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ تمہارا ہمارا مقابلہ ہی نہیں۔ ویسے ہمارا اس ملک میں کوئی دشمن بھی نہیں، شیعوں کا اس ملک میں کوئی دشمن نہیں۔ جنہوں نے پاکستان کی دیواریں کالی کی نا تکفیری نعروں سے، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، اس لیے کہ شیعت سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ خبردار، اپنا دشمن نہ مانے انہیں، ان کی حیثیت ہی نہیں ہے یہ ہمارے دشمن ہو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ ہمیں مار مار کر مضطرب رہے، ہم مر مر کے مطمئن رہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوئی۔ ہم نے لاشیں اٹھائے، ہم نے جنازے اٹھائے، اس ملک میں ہزاروں کی تعداد میں ہم نے میتیں اٹھائیں، مگر ہر میت پر حسین کا نعرہ بلند ہوا، عزاداری بڑھ گئی، رنگ ہی کچھ اور ہو گیا۔ وہ جو عزاداری کو روکنا چاہ رہے تھے، کہیں منہ کالا کیے، کہیں بدنام ہوئے، کہیں ذلیل ہوئے، خوار ہوئے، کہیں پڑے ہوں گے مٹی کے ڈھیر پر، لیکن ہم تو آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں۔ اور مسئلہ مجلس کا بھی صدر صاحب کی میٹنگ میں نے یہ جملہ کہا، جو محرم کی SOPs کے حوالے سے میٹنگ تھی، میں نے کہا کہ مسئلہ عزاداری کا شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس خطے کی تہذیب ہے، یہ بر صغیر کی تہذیب کا حصہ ہے۔ یہاں نوابین نے، بادشاہوں نے، راجاؤں نے، مہاراجاؤں نے درباروں سے تعزیہ سازی کی، درباروں میں سوزخانی ہوتی تھی، مرثیہ خانی ہوتی تھی۔ عشرہ اولیٰ کے اندر درباروں میں کوئی گانے بجانے کی بات نہیں ہوتی تھی، حسین کا ذکر ہوتا تھا۔ حیدرآباد میں 400 جلوسوں کے پرمٹ ہیں، شیعوں کے صرف 50 ہیں، 350 سنیوں کے ہیں۔ یہ پورے سندھ کا، پنجاب میں مسیحیوں کے ماتمی دستہ میں نے اپنی آنکھوں سے مسیحیوں کو ماتم کرتے دیکھا ہے۔ تو یہ تو بات شیعہ سنی۔ کراچی کا جب حادثہ ہوا سانحہ عاشورہ، اس میں 50 میں سے 23 لوگ اہل سنت تھے جو شہید ہوئے خانے کے اندر۔ اس مجلس میں بھی سنی بیٹھے ہوئے ہیں، خوشبو کو تو روکا نہیں جا سکتا۔ میں تو کوئی پہرا نہیں لگا سکتا، دروازے پر کھڑا ہو جاؤں، پوچھوں تم سنی ہو شیعہ، تم کون ہو بھائی؟ تمہیں یہ کس نے اجازت دی ہے کہ تم یہ بات پوچھو؟ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ سنی بھائی مجلس میں آئے ہوا ہے تو میں شیعہ دوستوں سے کہوں گا، نیاز پہلے اسے کھلانا، خود بعد میں کھانا۔ ہاں، ان کا خیال زیادہ کرنا، یہ مولا کے مہمان ہیں، اور ان کی طرف سے نیاز ہو تو تب بھی جانا۔ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ خود نیاز بنائی خود کھا لی۔ اگر کوئی نیاز نہ کھاتا ہو، نیاز ضرور بھیجیے گا، اگر واپس کر دے تو ناراض نہ ہوئیے گا، اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ 3 دفعہ سے زیادہ واپس نہیں کرے گا، 4تھی دفعہ کہے گا ہم بھی نیاز بھیجیں گے۔ اخلاق، کردار، پیار، محبت، تہذیب، اس سے تبلیغ ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے سے تبلیغ نہیں ہوتی۔ اور میں اپنے جذباتی شیعہ لڑکوں سے بھی کہوں گا کہ تبرہ کا مطلب گالیاں دینا نہیں ہے، تبرہ کا مطلب نام لے کر کسی کے اوپر کوئی سب اور شتم کرنا نہیں ہے۔ تبرہ نماز کے مقدس عبادت کی طرح عبادت ہے، تبرہ ایک عبادت ہے، اس کے اندر ملاوٹ نہ کیجیے۔ تبرہ کا مطلب کسی کا نام لے کر کوئی بات کرنا نہیں ہے، تبرہ کا مطلب اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری ہے۔ ہمیں ان کا نام ہی نہیں آتا، ان کے ابا کا نام ہم کیا پتہ کریں گے، ان کا ہی نام ہمیں نہیں آتا۔ جس نے بھی اہل بیت کو تکلیف پہنچائی،
اچھا تبرہ کیا انہوں نے. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت, جو ہوگا خود پہنچے گی. کیا ضرورت آ رہی ہے مجھے فساد پھیلانے کی, نفرتیں پھیلانے کی, جھگڑے ڈالنے کی. ایک کمشنر صاحب کے آفس کے اندر محرم کی میٹنگ سے پہلے, محرم سے پہلے میٹنگ میں ایک مفتی صاحب بھی تشریف فرما تھے. وہ کہنے لگے جی جلوس ہماری گلی سے نہیں گزرے گا. اس نے کہا جی کیوں نہیں گزرے گا, سالوں سے گزر رہا ہے, آپ کا گھر بعد میں بنا ہے, جلوس پہلے سے جاتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ نعرہ لگاتے ہیں اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت. وہ جو کمشنر صاحب بیٹھے تھے وہ کہنے لگے آپ ہیں کیا؟ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ایسے ہی ایک صاحب کہنے لگے ہمارے گلی کے اندر سے, ہمارے محلے میں سے یہ جلوس نہیں گزرے گا, مین روڈ سے گزرتا ہے, وہیں سے چلا جائے. انہوں نے کہا جی 20 منٹ کے لیے اس گلی میں آتا ہے, پرانا روٹ ہے, اس گلی سے پھر دوبارہ مین روڈ پر آ جاتا ہے, 20 منٹ کا گزر ہوتا ہے اس گلی میں. کہنا نہیں 20 منٹ بھی ہم نہیں جانے دیں گے. بڑی ضد پر اڑے ہوئے کہ نہیں جانے دیں گے, آدمی مر جائیں گے, ہم اتنا یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. انہوں نے کہا جی آخر کیوں, بحث, سبب تو بتائیں, دلیل تو بتائیں. اگر آپ کی معقول دلیل ہوگی ہم شیعوں سے گزارش کریں گے بھائی اس گلی میں نہ لاؤ جلوس. دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں, دلیل کی کوئی بات نہیں ہے, یہ 20 منٹ تک حسین حسین کہتے ہیں, سال بھر ہمارے بچے حسین حسین کہتے ہیں. اتنا حسین منظر مکتب اہل بیت کا ہے. جب کوئی چیز قیمتی ہو جاتی ہے تو اس کے لٹنے کا بھی احساس اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے. جی کوئی چیز مہنگی ہو جائے نا تو پھر اس کی انشورنس پالیسی بھی مہنگی ہوتی ہے. گاڑی آپ کے پاس, اختر اشکر صاحب کے پاس 2 کروڑ روپے کی ہے, میں مثال دے رہا ہوں, تو 2 کروڑ کی گاڑی کے لیے کم سے کم انہیں 5 لاکھ کی انشورنس تو لینی ہوگی. جی جس کی سائیکل ہے اس کو تو شاید 10 روپے کی انشورنس کی ضرورت بھی نہ ہو. تو جیسے جیسے چیز قیمتی ہوتی چلی جائے گی انشورنس پالیسی بھی مہنگی ہوتی چلی جائے گی. پہلے طے کریں امام حسین کی عزاداری کتنی قیمتی ہے. ابھی جو امام حسین کی عزاداری قیمتی ہے نا تو اس کی قیمت کی حوالے سے اس کی انشورنس بھی مضبوط کرنی. خبردار بانیان مجلس کو اپنی سیاست کا ذریعہ نہ بنائیں, حسین کی خدمت میں عزاداری کو عبادت رکھیں. سالانہ ایک مجلس پر سال بھر تک سیاست کا موقع نہ پائیں. سالانہ ایک مجلس کرتا ہوں تاکہ سال بھر تک افسران سے رابطے رہیں. خدا کے واسطے خالص کرے گا. یہ ممبر جوڑنے کی جگہ ہے, توڑنے کی جگہ نہیں ہے. اس ذاکر کو ممبر پہ نہ بیٹھنے دیں جو لڑاتا ہو. وہ میں ہوں, وہ زید ہو, وہ عمر ہو, وہ بکر ہو, کوئی بھی ہو. اگر کوئی ممبر پہ بیٹھ کے لڑانے کی بات کرے, الجھنے بڑھائے, کیا فضائل اہل بیت کم ہیں جو تم ایک دوسرے کے فضائل پڑھ رہے ہو؟ خدا کے واسطے تنگ نظریوں کو ختم کیجئے, برداشت کو بڑھائیے. آپ بانیان سے بھی, آپ سامعین سے بھی گزارش کر رہا ہوں, میں اگر 1 گھنٹے خطاب کروں گا تو اس وقت اگر 1000 لوگ بیٹھے ہیں تو 1000 گھنٹے میں آپ کے لے رہا ہوں. اس 1000 گھنٹے کے عوض آپ نے مجھ سے لیا کیا ہے؟ میں نے آپ کو دیا کیا ہے؟ میں اگر آپ کو کچھ دے نہیں سکتا تو میں آپ سے لے بھی تو نہ رہوں, لوں بھی تو نہ. میں تو آپ سے آپ کا عقیدہ لے کے جا رہا ہوں, آپ کا نظریہ لے کے جا رہا ہوں, آپ کی کردار کو کمزور کر کے جا رہا ہوں. اور مشکل میری یہ ہے کہ اگر 5 آدمیوں نے نعرہ لگا دیا, جو 5 بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں نا جو میں غلط پڑھ رہا ہوں اگر, تو وہ ڈر جائیں گے کہ یہ 5 والے کہیں ہمیں نہ تکلیف پہنچائیں گے. خبردار, مجلس کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. میں اگر یہاں بیٹھ کر اول فول بول دوں تو مجلس ہونے دیجئے, پھر مجھے جانے نہ دیجئے.
दरवाजा तो ताला तो आपके पास है, ताला डाल दीजिए मौलाना, पहले हिसाब चुकाइए। मैं इस शहर के अंदर डहर की उबाड़ो इन इलाकों में आकर को ऐसी बात करके चला जाऊं जो कौमियात की शख्सियात, मौलाना अशतर साहब आप में से शख्सियात जो तशरीफ फरमाएं, ये 4 महीने तक मेरी एक तकरीर का इजाला करते रहे और मैं तो चला गया। इमाम हुसैन की मजलिस की कोई कीमत नहीं है, तो फिर मैं तय क्यों करता हूं कि मुझे इतने पैसे चाहिए? नियाज इमाम सज्जाद ने जाकिर को दी है, इमाम ने दी है तो बानी को देना चाहिए। और नियाज तो नियाज है, कोई उजरत तो नहीं है, कोई फीस तो नहीं है, तय तो उजरत होती है। मैं अगर 4 मजलिसें पढ़कर, मैं छोटा सा फकीर आदमी अपनी बात कर रहा हूँ, 4 मजलिसें पढ़ के घर पहुँचता हूँ ना, तो सारे लिफाफों को पहले मैं मखलूत करता हूँ, मिलाता हूँ, मिक्स करता हूँ, ताकि पता ही ना चले किसने क्या दिया है। कहीं एक बाल बराबर भी मेरे जहन में उसका एहतराम बढ़ ना जाए जिसने न्याज ज्यादा दिया है, उसका एहतराम कम ना हो जाए जिसने न्याज कम दी है। और जिसने नहीं दी है, मुझे नहीं दी ना, बानियान ने अज़ादारों को तो खिलाइए जी। मेरी अपनी अज़ादारी कहाँ है? अभी मेरे भाई कसीदा पढ़ रहे थे, मेरा दिल कर रहा था मैं उन्हें सुनूं, और सुन रहा था। मैं खुद जाकिरों की औलाद हूं। जाकिर अहले बैत ऐसे यहाँ तक नहीं पहुंचा है, लेकिन ये क्या बात हुई कि मैं मजलिस नहीं सुनूंगा, सब मेरी सुने, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मजलिस में आऊंगा फौरन मुझे मेंबर चाहिए, फौरन चला जाऊंगा, ये क्या बात हुई? किसी का मरसिया सुन लो, किसी का कसीदा सुन लो, मातम होगा एक नौहा सुन लो। मेरी अपनी अज़ादारी कहाँ है? मेरे अपने घर में अलम कब लगता है? मेरे अपने घर का जुलझाना का जुलूस कब का है? मैं अपनी मजलिस कब करता हूँ? जब तक कि मैं खुद अज़ादार नहीं होऊंगा, मुझे आपका एहसास नहीं होगा। मुझे अज़ादार होना होगा, मैं अज़ादार हूँ, मुझे होना होगा, तब जाके मैं अज़ादारों के मसले समझूंगा। जुमला पलटाऊं? 2 लोगों को अली का नाम नहीं लेना चाहिए, एक बुज़दिल को, एक कंजूस को। तुम चौक पर, रोड पर, आयवानों में खड़े होकर कहो कि मैं अहले बैत के चाहने वाले हैं, क्या परेशानी है, क्या बात है? मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो हरम इमाम रिज़ा में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। मौला हुसैन के हरम में करबला में हाथ बांध के जब सुन्नी नमाज पढ़ रहे होते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। दिल करता है जाके मैं इनसे हाथ मिलाऊं, इसलिए कि वो करबला में, मशहद में लाखों शियों में खड़े होकर हाथ बांध कर नमाज पढ़कर 2 पैगाम देता है। एक पैगाम ये देता है जो दीन मैंने समझा है उस पर अमल करने की जुर्रत भी रखता हूँ। दूसरा पैगाम वो ये देता है, शियों से डरना नहीं, ये मारते नहीं है। शियों के दरमियान जाकर भी बैठ जाओ और वहां जाकर भी तुम अपनी अंदाज की नमाज पढ़ो तो शिया तुमसे नफरत नहीं करेगा जी। और कर रहे हैं, लिहाजा असर मुस्तफा में पलटने की जरूरत है। कायदे आज़म से पूछा आप सुन्नी है शिया? फरमाया मैं असर मुस्तफा का मुसलमान हूं, मैं नबी के जमाने का मुसलमान हूं। नबी के जमाने के मुसलमान, नबी के जमाने के मुस्लिम अव्वल को अली कहते हैं। लिहाजा उस जमाने का मुसलमान होना कितना हुस्न है, तवज्जो कर लिया आपने? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। मौत की मजलिस है। डॉक्टर इकबाल हुसैन एक अज़ादार, खुद भी अज़ादार, उनके बच्चे भी अज़ादार, इमाम हुसैन के मोतक़िद, और बड़ी ख्वाहिश थी उनकी कि मैं उनकी ज़िंदगी में हाजिर होकर मजलिस पढ़ता। उनकी आरज़ू थी, ये नहीं मालूम था किस्मत ऐसा रंग दिखाएगी कि उनकी चेहलुम की मजलिस पढ़ूंगा। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इंसान खसारे में है, इंसान खसारे में है। ये जो सांस मेरा और आपका अंदर जा रहा है ना और बाहर आ रहा है, हमें पता नहीं है जो अंदर जा रहा है वापस आएगा भी या नहीं। हमें एक लम्हे की नहीं पता। एक वबा के दौर से भी गुजर रहे हैं। आप भी अक्सर लोग एहतियात नहीं कर रहे। एक वबा, कुछ नहीं पता, ये 2 दिन में मार दिया बहुत से लोगों को इस वबा ने। 2 दिन पहले बिल्कुल सही सालिम, 2 दिन में मर गया, सांस उखड़ा, ख़त्म। ये है ज़िंदगी।
تو بہتر نہیں ہے کہ جب ایسی زندگی ہے تو پھر ہم ایسا کوئی کام کر جائیں جو موت ہمیں نہ آئے. بھئی کچھ لوگ ہیں جنہیں موت ڈھونڈتی ہے، کچھ ہیں جو موت کو ڈھونڈتے ہیں. جنہیں موت ڈھونڈتی ہے وہ تو سبھی ہیں. کارنامہ یہ ہے کہ تم موت کو ڈھونڈو، اور جب موت کو ڈھونڈا جاتا ہے تو پھر انسان کی زندگی میں نظم آ جاتا ہے. مولا علی فرما رہے ہیں موت کو یاد رکھو تاکہ تمہاری زندگی میں تقویٰ آ جائے. خوف موت، احساس موت، یاد موت انسان کو گناہ سے بچاتی ہے. میں تنہائی میں گناہ کر رہا ہوں، اگر اسی وقت میں اگر موت آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو فوراً آواز آتی ہے ہاتھ اٹھا لو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. لہذا انسان خسارے سے بچے. یہ نقصان، یہ زندگی عجیب زندگی ہے میرے عزیزوں، میرے بچوں. مجلس میں 50% سے زیادہ جوان ہیں، جو میرے لیے اعزاز ہے کہ جوان سننے مجھے آیا ہے. یہ بہت خطرناک جگہ ہے. یہ دنیا بڑی خطرناک جگہ ہے. دھوکہ، فریب، واہمہ، توہم، دکھاوا، بناوٹ، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. بڑی گاڑی سے اترنے والے کا ہم احترام زیادہ کرتے ہیں، سائیکل پہ آنے والے کو ہم سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. بعض لوگ کلف کے کپڑے پہنتے ہیں، بعض لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے. ٹیڑھی ٹیڑھی گردن سے بات کرتے ہیں، اکڑے اکڑے چل رہے ہوتے ہیں. جیسے کپڑے اکڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایسے وہ خود بھی اکڑ جاتے ہیں. انہیں تو کپڑوں نے دھوکہ دے دیا، کسی دشمن کی اور کیا ضرورت ہے. انہیں گاڑیاں دھوکہ دے رہی ہیں. یہ بڑی گاڑی میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں جیسے براق پر بیٹھ گئے ہوں. جو براق پر بیٹھنے والا مصطفیٰ سرکار تھا وہ تو کہہ رہا ہے میرا فخر ہے کہ میں فقیر ہوں. وہ نبی فرما رہے ہیں میرا فخر ہے کہ میں فقیر ہوں. فقیر اسے نہیں کہتے کہ جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو. میں 1 کروڑ کی گاڑی میں، ہم بڑی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کر بھی فقیر رہ سکتے ہیں. جی، مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر، مہنگے اور بڑے گھر میں رہ کر ہم فقیر رہ سکتے ہیں. دنیا اللہ نے مومن کے نہیں بنائی ہے، کافروں کے لیے نہیں بنائی ہے. پیسہ اللہ نے دیا ہے، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو بڑا گھر بھی بنائیے، بڑی گاڑی بھی رکھی ہے. مگر بڑی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد فقیر کیسے رہیں گے ہم؟ مہنگی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد فقیر ہم ایسے رہ سکتے ہیں کہ پیدل چلنے والے کو جانور نہ سمجھیں، جھگی میں رہنے والے کو حقیر نہ جانے. میں اگر مہنگے گھر میں رہ رہا ہوں تو جو جھگی میں رہتا ہے اس کا احترام بھی مجھے کرنا ہے. روڈ پر بڑی گاڑی میں بیٹھ کر پیدل چلنے والوں کو حقیر نہ جانو. یہ ٹھیلا بیچارہ روڈ پر گرمی میں، شدید گرمی میں وہ ٹھیلا لے کے چل رہا ہے، میری گاڑی کے آگے آ گیا، اتنا ہارن بجاؤں گا کہ بیچارے کے اوسان ختم ہو جائے. کیا معلوم کہ جلدی میں وہ دھکا دے اور اس کا ٹھیلا الٹ جائے. تمہیں کیا قیامت آ رہی ہے؟ 2 منٹ رک نہیں جاؤ گے؟ رک جاؤ، یہ بیچارہ رستہ چھوڑ دے، آہستہ آہستہ لیتا ہو جائے. پھر شیشہ اتار کے نامناسب جملے بولتا ہے یہ وڈیرا. پھر یہ شیشہ اتار کر یہ پیسے والا آدمی نامناسب جملے کہتا ہے. اور اگر اس نے علی کا چاہنے والا ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس بڑی گاڑی والے کو، اس ٹھیلے والے نے کہا جا کر جو کرنا ہے کر لے، تو پھر یہ گاڑی سے اتر کے اس کو تھپڑ بھی مارتا ہے. پھر پولیس والے آ جاتے ہیں، وہ بھی اسی کا ساتھ دیتے ہیں. یہ بڑی گاڑی والا ہے. خدا کے واسطے موت کی مجلس ہے، پلٹیے اپنی طرف. مولا علی اس ٹھیلے والے کو، اس موچی کو، اس جوتے صاف کرنے والے کو بہادر دیکھنا چاہتے ہیں. علی کا چاہنے والا فقیر بھی ہو تو علی کی ولایت کی وجہ سے امیر ہوتا ہے. خبردار خبردار، دبنا نہیں کسی، تم علی کے چاہنے والے ہو. کوئی بات نہیں، وقتی طور پر اسے تکبر کرنے دو. اور ایسے لوگ ایک لمحے میں دائیں سے بائیں ہو جاتے ہیں جو تکبر کر رہے ہوتے ہیں، غرور کر رہے ہوتے ہیں. مولا علی فرما رہے ہیں زمین پر پیٹ پٹخ کر نہ چلو، تم زمین کا سینہ چیر نہیں سکتے. گردن اکڑا کے نہ چلو، تم پہاڑ سے اونچا نہیں جا سکتے. تم سے بڑے قد والا تو اونٹ ہے، تم سے زیادہ مضبوط بدن والا تو ہاتھی ہے. تم جیسے لوگوں کو تو ایک چیونٹی مار دیتی ہے. تمہارے
ہماری حیثیت کیا ہے؟ تکبر کس بات کا ہے؟ غرور کس بات کا ہے؟ خدا کے واسطے بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر، مہنگے گھروں میں رہ کر، جھگیوں میں رہنے والوں کو حقیر نہ جانا جائے۔ اور جتنا علی نے تھک گیا، جتنا علی مولا نے فقیروں کو اعتماد دیا ہے، اتنا کسی اور نے نہیں دیا۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ انسان خسارے میں ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا، یہ بات کر رہا ہوں۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں۔ جتنا مولا علی نے فقیروں کو اعتماد دیا ہے نا، اتنا کسی اور نے نہیں دیا۔ بیٹھے ہیں میرے مولا، خلافت کا چوتھا دور ہے، بیعت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی اسنا میں مالک اشتر نے اور حضرت عمار یاسر نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک ایسا شخص داخل ہوا ہے جسے کوئی نہیں پہچانتا مگر علی پہچانتے ہیں۔ میرے مولا نے بڑھ کر استقبال کیا، اپنے ساتھ بٹھایا، کچھ دیر گفتگو ختم ہوئی تو علی دروازے تک چھوڑنے گئے۔ شاگرد ہوں تو مالک جیسے ہوں، شاگرد ہوں تو عمار جیسے ہوں۔ آگے بڑھ کر مولا سے کہا، مولا یہ کون تھا؟ آپ نے اس کا احترام کیا، ہم میں سے کوئی نہیں پہچان رہا یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی خضر تھے، مجھے مبارکباد دینے آئے تھے، اور اس مبارک موقع پر خضر میرے لیے تحفہ لے کر آئے تھے۔ اب شاگردوں نے پوچھنا شروع کیا، مولا وہ تحفہ کیا ہے؟ فرمایا خضر نے مجھے ایک جملہ ہدیے میں دیا ہے۔ ہدیہ مٹھائی کے ڈبوں کا بھی ہوتا ہے، ہدیہ پھولوں کا، ہاروں کا بھی ہوتا ہے، مگر کتاب سے زیادہ ہدیہ کوئی نہیں۔ ہم اگر تحفے دیں تو کتاب کی صورت میں ایک دوسرے کو دیں۔ جن دوستوں نے مجھے تحفہ دیا ان کا بھی شکریہ ہو، ان کا بھی شکریہ۔ مگر کیا کہا؟ خضر نے مجھے ایک جملہ ہدیے میں دیا ہے۔ فرمایا مولا عطا کریں، وہ جملہ کیا ہے؟ فرمایا خضر نے مجھے کہا، مبارک ہو، ہدیہ لے کر آیا ہوں، ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ۔ کتنا اچھا ہے کہ صاحبان ثروت لوگ فقیروں سے عاجزی سے ملیں، فقیروں کے سامنے گردن جھکا کر ملیں، فقیروں کا احترام کریں، خشیۃ باللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ صاحبان ثروت کو، نادار لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، خشیۃ باللہ۔ کہ مجھے خضر نے یہ جملہ ہدیہ کیا تو خضر نے کہا، اے علی میں اگر حکیم ہوں تو آپ ابو الحکم ہیں، آپ بھی تو کوئی جملہ مجھے دیں۔ تو مولا نے فرمایا میں نے بھی خضر کو ایک تحفہ دیا ہے۔ مالک اشتر نے فرمایا کہ وہ تحفہ کیا ہے جو آپ نے خضر علیہ السلام کو دیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا میں نے ان کو یہ جملہ کہا، یہ ہدیہ دیا۔ اب ذرا جو مجلسی ذوق والے لوگ ہیں نا، وہاں خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ۔ صاحبان ثروت کو ناداروں کے سامنے انکساری رکھنی چاہیے، خاکساری رکھنی چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ یہی جملے ہیں جو مولا علی نے بھی ادا کیے، مگر الفاظ بدل دی تو مفہوم ہی کچھ اور ہو گیا۔ انہوں نے کہا ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ ما احسن تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ۔ کتنا اچھا ہے کہ فقیر امیر سے اکڑ کر بات کرے۔ کتنا اچھا ہے کہ فقیر امیر سے اکڑ کر بات کرے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ جو اللہ اسے آٹا دیتا ہے وہی اللہ تمہیں بھی روٹی کھلاتا ہے۔ جی اعتماد دیا ہے علی مولا نے فقیروں کو۔ یہ گھرانہ ہی کچھ اور ہے۔ مجھ سے کہیں پیسے والے ناراض نہ ہو جائیں، بہت بول لیا ان کے خلاف۔ یہ جو بہت زیادہ پیسے والے، جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جاتا ہے، پہلے ہی مجلس میں یہاں بیٹھتے تھے، پھر وہاں چلے گئے، پھر وہاں چلے گئے، پھر گاڑی میں جا کے بیٹھ رہے ہیں، پھر برابر میں جو اوطاق ہے نا، کہا مائک یہاں لگوا دو، ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سنیں گے۔ ان الانسان لفی خسر، ذہن میں رہے انسان خسارے میں۔ یہ سارے خسارے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ آہستہ آہستہ ڈرائنگ روم میں چلا جاتا ہے، اور پھر ڈرائنگ روم میں بھی یہ سال بھر کی جو مجلسیں کرتا تھا وہ چھوڑ کر محرم میں آ جاتا ہے۔
محرم کی 10 مجلسیں. پھر 10 مجلسوں میں بھی اسمبلی کا اجلاس تھا اور کیبنٹ کی میٹنگ تھی. تو پھر یہ 9 اور 10 کو جب سرکار ہی چھٹی دے دیتی، اب کوئی کام ہی نہیں رہا، تو کہا چلو مجلس میں بھی چلتے ہیں. اور مجلس میں جانے کے بعد بھی کرسی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بوفے سسٹم آ گیا ہے مجلسوں میں. وہ مرمرے، بتاشے، وہ نقطی، وہ تبرک میں امرتی، وہ جلیبی، وہ جو بٹتی تھی نا، وہ اب نہیں مل رہی. اب تو بریانی ہے، اب تو مہنگے کھانے ہیں، اب بوفا سسٹم ہے. پہلے لائن میں لگ کر تبرک لیتے تھے نا، اس کا لطف ہی وہاں فخر کا احساس ہوتا ہے. لائن میں لوگوں بھائی مولا کا تبرک بٹ رہا ہے. دروازے پر وہ ٹوکرا لیے کھڑا ہے تبرک بانٹنے والا. جی وہ تبرک بانٹ رہا ہے، لائن میں لگ کے لوگ رہے ہیں. لائن میں کیا دیکھا کہ علاقے کا ڈپٹی کمشنر بھی لگا ہوا ہے. جی علاقے کا مثال کے طور پر 500 ایکڑ کا زمیندار بھی لگا ہوا ہے. یہ ماضی میں تھا. بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار لائن میں لگتے تھے. جب ان سے کوئی کہتا تھا ہم یہیں لا دیتے ہیں، کہا نہیں، اس میں لگنے کا ثواب ہے. وہ دور چلا گیا، وہ دور ختم کر دیا ہم بانیوں نے. آہستہ آہستہ یہ بوفا سسٹم ہوتا جا رہا ہے. روحانیت ختم ہو رہی ہے، روحانیت ختم ہو رہی ہے. کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ذرا ماضی میں اپنے بڑوں کو تو یاد کیجئے، کیسے انہوں نے عزاداری ہم تک پہنچائی ہے. ہم سے زیادہ پکے مولائی تھے. ہمیں تو اگر 2 مہینے کی تنخواہ نہ ملے تو مولا عباس کے علم پہ جا کے مولا سے لڑ رہے ہوتے ہیں. ہم تو فوراً ہی دروازہ چھوڑنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. میرا فلاں دوست نہیں دیکھا مولا، وہ کتنا خوشحال ہے، میں ہی رہ گیا ہوں پریشانی اٹھانے کو. تم اگر شیعہ ہو تو تم ہی تو ہو پریشانی اٹھانے کو. پریشانی اور کون اٹھائے گا؟ جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہی تو آزمائے جاتے ہیں. خبردار، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں. سنبھالیے اپنے آپ کو. میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو سنبھالیے. دیکھا دیکھی میں نہ جائیے. بناوٹ تصنع نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے حسین کو چہرہ دکھانا ہے. اور حسین اگر راضی ہو گئے تو ان کا کام ہے سب کو راضی کرنا. میں نے یہ کر دیا تو فلاں ناراض ہو جائے گا، میں نے وہ کہہ دیا تو فلاں ناراض ہو جائے گا. نہیں عزیزو، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے الا الذین آمنوا، سوائے صاحبان طہارت کے اور عمل صالح انجام دینے والوں، حق سننے اور بولنے والوں، صبر کرنے اور کروانے والوں کے لیے اللہ نے خسارے سے تحفظ عطا کیا ہے. کیوں بیٹھے ہیں مجلس میں اتنے شوق کے ساتھ؟ اتنی شدید گرمی میں جڑے بیٹھے ہیں نا، جگہ تنگ ہے. جی اپنے سارے امور چھوڑ کر آئیں، اس لیے کہ کسی طرح حسین کے دروازے سے کچھ معرفت مل جائے. امام کے ذکر سے کچھ میری زندگی بہتر ہو جائے. چلیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے. میرے مولا لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. آپ کی آوازیں، آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام باقر دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں. ایک مجلس میں رونے والوں کی آوازیں بلند ہوئیں تو مجلس کے بعد امام صادق نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھ کر عزاداروں کے لیے دعا کی. یا اللہ میری جد حسین پہ رو رہے تھے. ائمہ دعا دیتے ہیں رونے والوں کو. جب سعید ابن عبداللہ کو تیروں پر تیر لگتے رہے، زخموں کی داب نہ لا کر زمین پر گرے، امام حسین نے ان کا سر اپنی آغوش میں لے لیا. سعید ابن عبداللہ نے اپنا سر ہٹانا چاہا، امام نے پھر سر آغوش میں لے لیا. پھر انہوں نے ہٹانا چاہا تو امام نے پوچھا کہ تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ کہ مولا یہ شہزادوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. کہاں مجھ غلام کا سر، کہاں حسین کا زانو؟ کہ ہم چاہتے ہیں تمہارا سر ہماری آغوش میں رہے، ہم چاہتے ہیں تمہارا سر ہماری گود میں رہے. تو سعید مسکرانے لگے.
امام نے فرمایا سعید کوئی خاص بات ہے تو مسکرا رہے ہو؟ کہا یار یہ اپنا رسول اللہ میرے سرہانے رسول اللہ ہے، مجھے جنت میں جانے کی بشارت دے رہے ہیں، اس لیے خوش ہو کر مسکرا رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد پھر سعید مسکرائے۔ امام نے فرمایا اب کیا بات ہے؟ کہ میرے سرہانے علی آ گئے، مجھے کہتے ہیں تم نے میرے بچے کی جان بچائی ہے، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، سنیں گے عزادارو؟ پھر سعید رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ امام نے پیشانی کا بوسہ دیا، سعید تکلیف ہو رہی ہے، حوصلہ کرو، کچھ دیر کے بعد تمہیں جنت نصیب ہوگی۔ سعید نے کہا مولا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں میرے سرہانے فاطمہ آ گئی، کہتی ہے تم نے میرا بچہ بچایا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ رونے والوں کو اہل بیت دعا دیتے ہیں۔ یہ روایت پوری سن لیجئے۔ اسی اسنا میں سعید نے کہا حبیب کہاں ہے؟ حضرت حبیب کچھ پیچھے کھڑے تھے، حبیب ابن مظاہر۔ امام نے آواز دی حبیب تمہیں سعید بلا رہے ہیں۔ حضرت حبیب آگے آئے تو سعید نے کہا اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ، یعنی سعید نہیں چاہتے، سعید ابن عبداللہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور سنے کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ۔ تو حضرت حبیب نے گھٹنے ٹیک دیے، اپنا کان ان کے منہ کے قریب لے گئے تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے حسین کو چھوڑ کے نہیں جانا، میرا مولا غریب ہوتا جا رہا ہے، میرا مولا غریب ہوتا جا رہا ہے، حسین کو چھوڑ کے نہ جانا۔ آج 1400 سال کے بعد امام حسین کے عزادار امام کو ایسے یاد کر رہے ہیں۔ کل کربلا میں اتنی تعداد ہوتی تو کوئی نبی کے زادے پر تلوار نہ اٹھاتا، تو علی کے بچوں کو مارتا نہیں کربلا میں۔ وقت گزر گیا اور آج ہماری ذمہ داریاں کچھ اور انداز کی اللہ نے طے کر دی۔ عزاداروں کربلا ہے، حسین لاشیں اٹھا رہے ہیں، لاشیں اٹھائے بہت، بلکہ کہہ دوں کہ سب لاشیں حسین نے اٹھائے، ایک ہی تو لاشا تھا جو کسی نے نہیں اٹھایا، باقی سارے لاشیں تو حسین نے خود اٹھایا۔ 3 دن بے گورو کفن لاشا رہا۔ جب بیٹا پہنچا ہے ایک باپ کی مجلس سے چہلوں میں، جب بیٹا پہنچا ہے نا باپ کے لاشے پر، پہلا زائر جسد حسین امام زین العابدین۔ جب امام زین العابدین اپنے بابا کے جسد پر پہنچے ہیں نا، لاشے پر پہنچے ہیں، تو سنیں گے عزاداروں، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی، امام کا لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ امام سجاد کا حال غیر ہونے لگا، بابا کو دیکھ رہے تھے، چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر اونٹ پر بی بی زینب سوار تھی۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ زین العابدین کی روح پرواز کر رہی ہے، زین العابدین دنیا سے چلے جائیں گے، تو بی بی نے خود کو اونٹ سے گرا دیا۔ بی بی کا گرنا تھا، امام نے لاشا چھوڑا، جا کے پھوپھی کو سہارا دیا۔ فرمایا پھوپھی اماں کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ فرمایا 2 قدم آگے آئیے اور ذرا بابا کا لاشا دیکھیے اور پھر مجھ سے انصاف کیجئے کہ میرا کیا حال ہے۔ اب جب جناب زینب آئی ہے نا بھائی کے لاشے پر، اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے کہ ایک مرتبہ کبھی پائنتی آتی ہیں کبھی سرہانے آتی ہیں، بار بار لاشے کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکتا۔ جناب زینب کو امام حسین کے بدن پر کوئی سالم جگہ نظر نہیں آئی، کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا، مدینے کی طرف رخ کر کے کہا نانا یہ آپ کا حسین، اور پھر بیٹھ گئی ہیں اپنے بھائی کے بدن کے برابر میں۔ مجلس مکمل کر رہا ہوں، گریہ کر لیا، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، بیٹھ گئی اپنے بھائی حسین کے پامال بدن کے برابر میں اور لاشا دیکھ دیکھ کر رونے لگیں۔ امام نے فرمایا پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، حوصلہ کیجئے، صبر کیجئے، ابھی ہمیں قافلہ آگے لے جانا ہے۔ تو جناب زینب نے فرمایا زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن میں دھوپ آ گئی ہے، حسین کے بدن پر دھوپ آ گئی ہے، اے زین العابدین دیکھ رہے ہو دھوپ آ گئی ہے۔ میں 3 سال کی تھی، کم سن تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ سارے صحن میں دھوپ آ گئی ہے مگر میرے اوپر سایہ تھا، تو مجھے تعجب ہونے لگا یہ سایہ کیسا ہے۔ جب میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا کہ کہیں میری بہن پہ دھوپ نہ آ جائے، اب زینب کہاں جائے۔
يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل مرحوم مغفور ڈاکٹر اقبال حسین کی مغفرت فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، ان کی اہلیہ کو صحت عطا فرما، ان کے بچوں کو، بچیوں کو، اہل خانہ کو سلامتی عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم کے ساتھ سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد۔ کچھ بیماروں کے لیے خاص طور پہ کہا جا رہا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ سب امام حسین کے عزیزان ہیں۔ بیماروں کی شفا یابی کے لیے جو منظور میں بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات فرمائیں۔